بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ آج بات کریں گے جی ذکر کی کچھ حیاکات پہ، انتہائی امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھا کریں، اس کو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آغاز کرتے ہیں جی اپنی بات کا، ذکر کی کچھ حکایات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت باجزید کا قول ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو کعبہ کی زیارت کی، اور دوسری مرتبہ کعبہ اور صاحب کعبہ دونوں کی زیارت سے مشرف ہوا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور تیسری بات وہ کرتے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو میں نے کعبہ کی زیارت کی، اور جب میں نے دوسری مرتبہ حج کیا تو میں نے کعبہ اور صاحب کعبہ دونوں کی زیارت کی۔ یہ انتہائی خوبصورت بات جو انہوں نے کی ہے، ابھی آپ کو جو ہے نا وہ
سمجھ آئے یا نہ آئے یہ آپ کی مرضی، بٹ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ انتہائی آسان کر کے سمجھانے کی۔ جی بہت خوبصورت بات سن کے جی میں نے پہلی مرتبہ جب حج کیا تو میں نے کعبہ کی زیارت کی، دوسری مرتبہ جب حج کیا تو کعبہ اور صاحب کعبہ دونوں کی زیارت کی، اور پھر فرمایا تیسری مرتبہ کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ یاد الہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے دروازے پر آواز دی تو آپ نے پوچھا کس کی تلاش ہے، جواب ملا باجزید کی، تو فرمایا میں تو 30 سال سے اس کی تلاش میں ہوں، اگر آج تک نہیں ملا جس وقت لیکن آج تک نہیں ملا۔ جی آپ کے دروازے پہ کسی نے آ کے دستک کی، حضرت باجزید بسطامی کے دروازے پہ کسی نے آ کے دستک دی تو آپ نے پوچھا کہ کس کی تلاش ہے، جواب ملا باجزید کی، تو جو آپ نے اس کو فرمایا کہ میں 30 سال سے خود باجزید کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے نہیں آج تک ملا۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں اس کے ذکر میں اس طرح سے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر اپنی بھی ہوش نہیں رہتی۔ اچھا جی ایک اور ان کا واقعہ ہم شامل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت باجزید بسطامی نے مدینہ منورہ سے سفر میں اپنے اونٹ پر بے حد بوجھ لاد لیا۔ جب لوگوں نے کہا جانور پر اس قدر بوجھ لادنا شان بزرگی کے خلاف ہے، مطلب آپ نے ایک جانور اونٹ تھا، اونٹ پہ اتنا بہت زیادہ بوجھ لاد لیا، لوگوں نے راستے میں دیکھا تو کہا جی آپ نے اتنا زیادہ بوجھ لادا، یہ تو اب شان بزرگی کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے آپ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بوجھ اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، اور اگر ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ واہ جی واہ، بہت خوبصورت بات۔ اپنے اونٹ پہ بوجھ لادا آپ مدینہ کی طرف سفر فرما رہے تھے تو لوگوں نے کہا جی آپ نے اتنا زیادہ اونٹ پہ بوجھ کیوں لادا ہوا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے آپ دیکھیں تو اس کی پیٹھ پہ بوجھ ہے کہ نہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ کمر سے اوپر تھا، اونٹ کی کمر کے اوپر بوجھ تھا، نیچے نہیں تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ حیرت اس بات کی ہے کہ جب میں اونٹ پہ بوجھ زیادہ مطلب جب میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ بات ان کو خبر نہیں ہوتی، تو جب میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں بھلا میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بسطام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ کو اپنی سفر سے فارغ ہوئے تو آپ کو جو تھا وہ یاد آیا کہ میں نے اپنی والدہ سے تو ملوں۔ والدہ سے ملے ہوئے آپ کو اتنی دیر ہو گئی تھی تو آپ نے سوچا کہ میں چونکہ آپ بسطام سے تھے تو آپ جو تھی وہ واپس روانہ ہوئے، جی میں پہلے اپنی والدہ سے تو ملوں۔ تو والدہ سے ملنے کے لیے آپ بسطام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلے پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، لیکن اس وقت آپ کو یہ خلجان ہو گیا کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو یاد الہی میں غفلت ہوگی، لہٰذا آپ نے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ ایسے بھی لوگ اللہ کے بندے ہیں جی۔ آپ جب مدینہ شریف کے سفر سے فارغ ہوئے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، والدہ کی یاد ستائی تو آپ والدہ سے ملنے کے لیے بسطام اپنے آبائی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب وہاں گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو استقبال کے لیے بہت زیادہ لوگ باہر کافی ہجوم ہو گیا، لوگ آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ آپ نے جب لوگوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں خیال ہے اگر میں لوگوں سے ملتا ہوں تو پھر میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہوں۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے رمضان کے باوجود بھی کسی دکان سے کھانا خریدا اور خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا گو میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ مطلب آپ نے کہا جی میرے اپنے غرور کا تو کوئی حل نہیں تھا، میرے ذہن میں کچھ خوشامد آ جاتی، لیکن میں نے کس لیے کھانا کھایا کہ لوگ جو ہے نا وہ کم از کم میرے چاروں طرف نہ آئیں اور روزے کی میں قضا کر لوں گا۔ اچھا جی ایک اور حضرت داؤد طائی کے عقائد شامل کرتے ہیں کہ مداومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ موسم گرما کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا یہاں سائے میں آ جاؤ، لیکن آپ نے کہا کہ مجھ کو اس چیز کی ندامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کے لیے کوئی اقدام کروں۔ پھر فرمایا کہ جب بغداد میں لوگوں نے
مجھ کو پریشان کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دعا کی، یا اللہ میری چادر لے لے تاکہ باجماعت نماز سے نجات حاصل ہو جائے اور مخلوق سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے چادر لے لی تو اس وقت سے ذکر الہی اور گوشہ نشینی کے سوا مجھ کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جی یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا عبادت کا، یہ زہد میں ورع میں بہت کمال تھے۔ یہ ان کی عبادتیں بالکل بھی ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو ہم اس میں ریاکاری کا عنصر شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ ہمیں 5-10 بندے ہماری تعریف کریں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ 5-10 بندے اس تعریف میں لگ جائیں، جی بندہ بڑا نمازی ہے، اس کی عبادت بڑی اچھی ہے، تو اس بندے کی تعریف کے چکر میں ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہوں نے عبادات اس طرح سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ اس طرح سے انہوں نے کی ہے کہ ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، یہ صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ عبادت، ان کو لوگوں سے چڑ ہوتی تھی، یہ بجائے لوگوں کی اپریسیشن لینے کے یہ اللہ تعالیٰ وہ ٹائم اپنے مالک کے ذکر میں صرف کرتے تھے۔ ان کو لوگوں سے یہ نہیں تھا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے، اس سے ان کو غرض نہیں تھی۔ ایک اور حکایت ہم شامل کرتے ہیں جی حضرت داؤد طائی کی، یہ بھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پانی کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس کو سایہ میں کیوں نہیں رکھا، مطلب حضرت داؤد طائی نے اپنا پانی والا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ گھڑا پانی کا دھوپ میں کیوں رکھا ہوا ہے، چھاؤں میں کیوں نہیں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے یہاں رکھا تھا اس وقت سایہ تھا، لیکن اب دھوپ میں سے اٹھاتے ہوئے مجھے اس لیے ندامت ہوتی ہے، بہت خوبصورت بات، مجھے اس لیے ندامت ہوتی ہے کہ محض میں اپنی راحت کے لیے تدیع اوقات کرتے ہوئے ذکر الہی سے غافل ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو رکھا تھا تو تب یہاں پہ چھاؤں تھی، اب دھوپ آ گئی، فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے نا وہ اپنے نفس کے لیے کہ پانی ٹھنڈا رہے اور میں اٹھوں اور جا کے اس کو چھاؤں میں رکھوں اور اس کی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، تو اس لیے میں نے دیکھیں یہ ہے عبادت، یہ اللہ کے ولیوں نے اس طرح سے عبادت کی ہے، حد کر دی، یہ عبادت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا خلوص رکھے، ہم بھی اپنے مالک اس طرح کی عبادت کریں۔ ایک اور حکایت شامل کرتے ہیں جی حضرت ابو العباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک شکاری کو دیکھا، وہ ساحل پر مچھلی کا شکار کر رہا تھا اور اس کے پہلو میں اس کی چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مچھیرا کوئی مچھلی پکڑتا ٹوکری میں ڈال کر اس لڑکی کے پاس رکھ دیتا اور لڑکی مچھلی کی ٹوکری سے نکال کر پانی میں چھوڑ دیتی۔ کافی دیر تک مچھلی کا شکار کرنے کے بعد جب اس نے ٹوکری میں دیکھا تو ٹوکری میں کچھ نہیں تھا۔ لڑکی سے پوچھا مچھلیاں کو کیا ہوا، کہاں گئی؟ تو لڑکی نے جواب دیا ابا جان کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مچھلی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ کانٹے میں پھنستی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا، اتنی عمر ہوگی لیکن مجھے اس بات کا وہم بھی نہیں ہوا تھا۔ جی بہت خوبصورت بات، وہ کہتے ہیں جی وہ مچھلی پکڑتے تھے، ان کی بیٹی جو تھی وہ ٹوکری میں وہ رکھ رہے تھے، بیٹی دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دیتی، تو جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح، انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے وہ کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ تو میں دوبارہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں ہی رہی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچی سے میں نے سیکھا، مجھے تو کبھی وہم ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے، اگر مچھلی کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ ایک دن میں اپنے مالک کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ ایک اور حکایت ہم شامل کرتے ہیں کہ کسی دوست نے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مکتوب تحریر کیا کہ آپ تو ذکر الہی میں مشغولیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، اور کچھ دنوں کے بعد اپنے مرید سے یہ جواب لکھوا دیا کہ مجھے جواب دینے کی فرصت نہیں ملتی، تمہیں ذکر الہی سے کسی وقت غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جی حضرت ابراہیم بن ادم جی ان کی حکایت شامل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر الہی کے موقع پر نڈھال ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ پر رقت کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کوئی مجذوب قسم کا شخص پراگندہ حالت میں آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دلوا کر فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو پراگندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی یہ ذکر الہی کی یہ کیفیت یہ اللہ کے ولیوں کی ہوتی تھی، اور اس نیم پاگل شخص کو تھوڑا سا ہوش آیا تو لوگوں نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر اس نے دل سے توبہ کر لی،
پھر اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدائے بزرگ و برتر کی خاطر ایک مجذوب کا چہرہ دلوایا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیری روح اور قلب کو پاک اور صاف کر دیا۔ ایک اور حکایت ہم جلدی شامل کر لیتے ہیں جی۔ حضرت ابو علی دقاق نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص محبوب کے مکان کا جاروب کش نہ بن سکے اس کا شمار عاشق میں نہیں ہو سکتا، اور جو شخص خدا کے سوا کسی اور سے انس رکھتا ہے اور خدا کے انس کو قطع کر دینے والا ہے، یہ حقیقت جان لو کہ ذکر الہی کو چھوڑ کر کسی اور کا ذکر کرنا لغو اور بے بنیاد ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذکر کرنے، کرانے اور سننے، سنانے اور عمل کرنے کی اسپیشلی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں کچھ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی یاد دے، اپنی بندگی عطا کرے۔ اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دل لگائے، اپنی معرفت دے، اور معرفت کے ساتھ ہم اپنے مالک کی بندگی کریں، اس کے حبیب کی اطاعت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا عشق عطا فرمائے، اپنے حبیب مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور عشق